حسن صاحب بھٹی صاحب آپ کے استاد محترم کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں استاد محترم سے احترام کے ساتھ پکچر ابھی باقی ہے، لیکن جتنی پکچر ہم نے دیکھ لی ہے اس سے دل نہیں بھرا، یہ بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، فضول لاجک ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ ایون فیلڈ کی صرف بات کر لیتے ہیں، صرف ایون فیلڈ کی۔ نواز شریف کی اسمبلی میں تقریر، جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے فلیٹ خریدے، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ یہ تقریر سپریم کورٹ جا کر جب سیاسی ہو گئی تو کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ قطری خط جب آیا تو کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ جب بنی تو کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ نواز شریف کی 3 جھوٹی تقریریں، حسین، حسن، مریم کے تضادات بھرے بیان، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ عدالت کا کہنا ایون فیلڈ آپ کے ہیں، کاغذات دکھا دیں، آپ کرائے پر رہ رہے ہیں، کاغذات دکھا دیں، یہ فلیٹس قطریوں کے ہیں، کاغذات دکھا دیں، کچھ بھی نہ دکھایا، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ عدالت کا پوچھنا فلیٹ کا پیسہ کیا اونٹوں پر گیا ہے لندن اور فیصل آباد کے تاجروں کی طرح پرچیوں پر بھیجا ہے پیسہ لندن، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیں، 2-3 جملے الینا شیخ صاحبہ، 2-3 جملے، کیا کوئی سیاسی ٹرانزیکشن بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دیں، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ سپریم کورٹ میں سوالوں کے جواب نہیں، جی آئی ٹی میں سوالوں کے جواب نہیں، احتساب عدالت میں سوالوں کے جواب نہیں، پیسہ آیا کہاں سے، پیسہ کمایا کہاں سے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا بھٹی صاحب، میں چاہتی ہوں ذرا جواب لے لوں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس آؤں۔ نو منی ٹریل، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ تھی؟ بے تکی بات ہے، فضول بات۔ علینا 1 سینٹینس۔ سہیل وڑائچ صاحب اور بھٹی صاحب سے میں ایک بات پوچھنا نا، فلم ابھی باقی ہے، کمال ہے یار، سکوت ڈھاکہ کے بعد تو میرے نزدیک فلم کا آدھا پرنٹ ہی غائب ہے، وہ ہاف آف دا مووی از گون، اس کا پرنٹ ہی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں۔ میں آتی ہوں تو کون سی فلم باقی ہے؟ نو منی ٹریل، نو منی ٹریل، کیا یہ سیاسی انجینئرنگ ہے؟ خدا کے لیے ہمیں لٹ کے کھا گئے ہو سیاسی بھٹی صاحب رک جائے نا کون سا بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، کون سا عوام کا فیصلہ؟ پھر میں نے ریما کے پاس بھی جانا ہے۔ بھٹی صاحب پلیز آپ کا مائک میوٹ کیجئے گا پلیز۔ میں دھوتی اور بنیان میں ہوں۔ اوکے بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں واپس آتی ہوں، مجھے سہیل صاحب اور ریما سے بھی بات کریں۔ جی سہیل صاحب دیکھیں، بھٹی صاحب نے جو مثالیں دی بڑے زوردار انداز میں، ان سے گزارش ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر کا احتساب کیا گیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح جے آئی ٹی جو تھی وہ باقاعدہ حاضر سروس فوجیوں کی بنائی گئی جس میں وہ شامل تھے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح سے گواہوں کو ڈرایا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح سے جے آئی ٹی کے لوگوں کی سلیکشن کی گئی اس کی کوئی مثال نہیں تاریخ میں ملتی۔ یہ ساری ایک وکٹمائزیشن کا پروسیس تھا، ایک حکومت کو اتارنے کی کوشش تھی، حکومت کو گرانے کی کوشش تھی، یہ سارا وہ پروسیس ہوا۔ اس کو آپ صرف سپریم کورٹ کا ورڈکٹ کہتے ہیں، آپ اس کو صرف جے آئی ٹی کہتے ہیں، یہ تو پورا ایک پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جس سے حکومت کو گرایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اتنی ناانصافی تو نہ کی جائے، جھوٹ کو سچ تو نہ کہا جائے کہ یہ ایک پورا ایک پروسیس تھا جو ہو گیا، اب اس کو ہم آئے کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن یہ تو تسلیم کریں کہ یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، اس کو ملائم کیا گیا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سہیل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں چاہتی ہوں میں بھٹی صاحب سے ریبٹل بھی لوں پھر آپ کے پاس آؤں۔ اور میرے سوال کا کیا بنا؟ اچھا حسن صاحب کے سوال کا بھی جواب دے دے سہیل صاحب۔ میرے سوال کا کیا بنا؟ میرا خیال ہے فلم کا آدھا پرنٹ غائب ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو فلم باقی ہے۔ المیہ مشرقی پاکستان کے بعد تو پاکستان کا مستقبل ہی نہیں رہا، لیکن آپ بھی اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں بھی اسی میں رہ رہا ہوں، اسی کی روز باتیں کرتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اسی کے بارے میں سہانے خواب دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تو ریڈ انڈینز بھی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ میں، ہندوستان میں مسلمان بھی رہ رہے ہیں، ریڈ انڈینز امریکہ میں رہ رہے ہیں، رہنے کا کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ریما عمر صاحبہ کچھ پوائنٹ بنانا چاہتی، ٹھیک ہے ریما۔ ارینا، بات ایون فیلڈ ججمنٹ کی ہو رہی ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دی، جس کی بنیاد پہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزائیں ہوئی۔
एक बात हम भूल गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके सेंटेंसेस सस्पेंड कर दिए। भट्टी साहब ने जो पूरा नरेशन उनकी थी इवेंट्स की, उसमें ये छोटा सा हिस्सा गायब था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस बुनियाद पे सेंटेंसेस को सस्पेंड किया? अगर आप वो जजमेंट पढ़ें, उस पे लिखा है कि प्राइमा फेसाई, अगर आप देखिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट को, उसमें वो प्रिजम्पशंस पे बेस्ड है। एवनफील्ड अपार्टमेंट जब खरीदे गए, उसकी डिटर्मिनेशन भी नहीं की गई कि उस वक्त उनकी वैल्यू क्या थी। ये जजमेंट में लिखा है कि प्रिजम्पशंस पे बेस्ड थी, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक एक्सेप्शनल रेमेडी देनी पड़ी नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा को, कि उनका सेंटेंसेस सस्पेंड हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। मीडिया ट्रायल मुख्तलिफ चीज है। अब अभी भी बैठ के वही बात कहेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, कतरी खत वगैरह, लेकिन अदालत में क्या हुआ उस पर भी थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है। यहीं पे कंक्लूड करते हैं।